سب حفتیں، سب عظمتیں، سب شانیں، سب عطائیں، علم ہے تو میرے آقا کے دامن میں ہے، سخاوت ہے تو نبی رحمت کے پاس ہے، اور باقی جس کے پاس جو ہے وہ سرکار کی عطا ہے۔ اس لیے ہم لاکھوں سلام پیش کرتے بریلی کے تاجدار کو، ہم لاکھوں سلام کرتے ہیں ان کے آگے سفیر حافظ الحدیث کو، ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں آگے ان کے شاگردوں کو جنہوں نے یہ درس کیا ہے کہ لوگوں نبی کی ذات تولنے والی نہیں، نبی کے سامنے بولنا نہیں، سر جھکا کے محبت سے سینے کو آباد رکھنا۔ سجدان گرامی قدر پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ذات کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہو، ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی کی محبت سے دل آباد کر لو، تب جا کر تمہاری اطاعت بنے گی، عمل بھی تب قبول ہوگا۔ آپ نے یہ تھوڑا سا نا، یہ بزرگوں کی ایک دی تشریح ہے، یہ کوئی اس پر حدیث یا کوئی ایسے اقوال وہ بعد کی بات علماء بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت جو ہے، جو مارکیٹ میں ملے ہوئے خطوط پر یہ تاریخ نے محفوظ رکھے، سیرت کی کتابوں میں آقا کریم نے جو دعوت نامہ توحید بھیجے بادشاہوں کو نیچے مہر مبارک لگاتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک اف کی نہیں ہے، عمودی ہے۔ آپ مارکیٹ سے ملے سیرت کی کتابوں میں چھپی ہوئی مہر مبارک، یعنی ہم جو لکھتے ہیں دائیں سے بائیں لکھتے ہیں، اردو میں بسم اللہ الرحمن لکھتے جاؤ دائیں سے بائیں، انگلش میں لکھتے تو بائیں سے دائیں، یہ اف کی تحریریں ہوتی ہیں، اور عمودی کے اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کے انداز تحریر کو دیکھیں، وہ دائیں سے اس طرح نہیں لکھا محمد رسول اللہ، وہ کس طرح لکھا ہوا ہے، نیچے محمد اوپر رسول اوپر اللہ ہے۔ یہ مہر نبوت ہے جو سرکار لگاتے تھے انگوٹھی مبارک کے اندر، اوپر سے پڑھے ترتیب نزولی میں تو پہلے اس میں ذات اللہ ہے، پھر آگے منصب رسالت رسول ہے، نیچے محمد ہے، تو اوپر سے پڑھے اللہ رسول محمد، نیچے سے آپ جب اس کو پڑھیں تو پھر نیچے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے رسول آگے اللہ، تو گویا اس میں دعوت فکر یہ بھی تھی کہ میرے مشن کو، میرے پیغام کو، میرے دین کو ماننے والے میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، اگر دائرہ اسلام میں آئے گا اسلوب یہ ہے کہ منزل رب کی ذات ہے، لیکن وہاں جانے سے پہلے میری ذات محمد مصطفیٰ کی ہے، اور اس کے بعد میرا منصب رسالت ہے۔ اگر تو میری ذات کو چھوڑ کر میرے منصب کو مان لے کہ اللہ کا رسول تو مانتا ہوں لیکن ذات مصطفیٰ کا اقرار نہیں کرتا کہ وہ بھی بے مثال ہے، رسالت کو ماننے والے جب تک میں محمد کو نہیں مانے گا رب تیرے عقیدے کو قبول کرے گا نہیں۔ جب رب تک جانا ہے تو پہلے میں محمد مصطفیٰ کی در پہ آنا پڑے گا، میری ذات کو بے مثل ماننا پڑے گا، پھر میرے منصب رسالت کا اقرار کرنا پڑے گا، پھر دیکھ تجھے اللہ کی ذات کے ساتھ وصال نصیب ہو جائے گا۔ اسے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے محبوب کی ذات سے محبت سب سے زیادہ ضروری اور لازم ہے۔ جس کے پاس یہ محبت، یار وہ بھی کوئی سینہ ہے جس میں عشق مصطفیٰ ہے، یا وہ بھی کوئی بندہ کہلانے کا حقدار ہے جس کے اندر سرکار کا نام آئے تو اس کے سینے کے اندر تڑپ پیدا نہ ہو، یار وہ بھی کوئی چلتا پھرتا وجود بشریت اس قابل ہے کہ جس کے نام مصطفیٰ سنا، پیغام مصطفیٰ سنا، نعت مصطفیٰ سنی، بے قرار نہ ہو جائے، چہرے پہ مسکراہٹ نہ آ جائے، تو وہ ایک چلتا پھرتا دھرتی پہ بوجھ ہے۔ اصل تو وہی بندہ ہے جس نے اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کی۔ تو احباب ذی بقار، لہذا محبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ سرکار نے خود فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنا پیار نہ کرے کہ اپنے والدین، اولاد، حتیٰ کہ سارے لوگوں سے بڑھ کر، ایک روایت میں تو فرمایا کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں محمد کی ذات کے ساتھ پیار نہ کرے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہو پھر محبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ اب محبت کے تقاضے جو علماء نے بیان کیے کہ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے، 3 محرکات بیان کیے۔ فرمایا پہلا تو یہ حسن و جمال، کوئی سونا ہوئے تو پیار ہوتا ہے، کوجے کے ساتھ پیار تو کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا جو خوبصورت جمال والا اسے پیار ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا فضل و کمال، کسی کا منصب بڑا اعلیٰ ہو، شان بڑی برا ہو، اس وجہ سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا جود و نوال، جو سخی ہو نا عطائیں بڑی کرتا ہو،
اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، جب یہ 3 محرکات ہیں تو جس جیس سے بھی آکر ہو کر آئیں، تحقیق کر لے، جستجو کر لے، اللہ کی عزت کی قسم، اگر حسن کی وجہ سے پیار کرنا ہے تو کائنات کی سب سے عظیم ذات مصطفیٰ ہے، اور کائنات میں جتنا حسن بکھرا ہوا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کی سوغات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہستی نہیں ہے، اس پر میں کسی پچھلی نشست میں بات کر چکا ہوں، لیکن ایک ہی شعر پڑھ کر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا پھر اگلی بات کی طرف آتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صدر نشین دیوان حشردہ کہ افسر وچ امامہ، فقط اتنا سبب ہے انقاذ بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو جب آقا کریم معاشر کے اس بھیڑ میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب سرکار تشریف لائیں گے، وہ دعا مکڑے پہ غلاموں کی نظر پڑے گی، سارے دکھ بھول جائیں گے۔ اور نبی رحمت صدر نشین دیوان حشردہ تے افسر وچ امامہ، کل نبی محتاجوں سے دے نفراں وان غلامہ، حسن بازار تیرے سہ یوسف، ایک نہیں کئی یوسف، حسن بازار تیرے سہ یوسف۔ یوسف علیہ السلام کا حسن بھی حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ حسن بازار تیرے سہ یوسف، برتے ہو بھی کاندے، ذوالقرنین سلیمان جائے خدمتگار کو ہاندے، عیسیٰ خاک تیرے دردی گھن تیمم کردہ، تائیوں دست مبارک و ناندہ، شاف ہر ضرر دا۔ تو گویا اگر محبت اس لیے ہے کہ حسن کی وجہ سے، تو پھر اللہ کی عزت کی قسم حسن سرکار کا یہ ہے، اور محبت کے قابل بھی اپنا کلال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جوانوں، تمہاری آنکھوں کے اندر جو نور ہے، چمک ہے، اس چمک کے اندر جلوہ مصطفیٰ بسا لو، سینے میں عشق مصطفیٰ بساؤ، پھر دیکھو محبتیں تو دنیا میں لوگ بڑی کرتے ہیں، لیکن بعض محبتیں چھپ کر کی جاتی ہیں تاکہ باپ کو پتہ نہ چلے، محلے والے کو پتہ نہ چلے۔ چھپ چھپ کر پیار بھی ہوتا ہے کہ جب یہ راز کھلے گا، رسوا ہو جاؤں گا، تانا ملے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ چیز ہے جب تیرے دل میں اترتی جائے گی، شور بھی مچتا جائے گا، تیرا احترام بھی بڑھتا جائے گا۔ تیرا نا پیار اس ذات سے کر جس کی محبت تجھے عزت عطا کرے، جس کی محبت تجھے شرف عطا کرے، جس کی محبت تجھے زمین سے اٹھا کے آج سوریا تک لے جائے، جس کی محبت تجھے ایسا کر دے کہ فرشتے بھی تیرے لیے دعا مانگتے نظر آئے۔ پھر دوسری بات یہ ہے فضل و کمال، کسی کا فضل جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی پیار ہوتا ہے۔ فضل کہتے ہیں شرف کو، عزت کو، مقام کو، رتبے کو، مرتبے کو۔ احباب ذی وقار، پھر اگر اس وجہ سے بھی پیار کرنا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرے محبوب علیہ السلام جیسا کسی کا مقام نہیں۔ ساری رفتیں، منزلیں، عظمتیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ میں بزرگوں کا قول آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں، ہر امت میں، اس امت کا نبی علم و فضل میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ امت میں سے کوئی امتی نبی کے علم کے برابر نہیں، لیکن فرمایا جہاں دیگر انبیاء کا علم اختتام پکڑتا ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کے علم کا آغاز ہوتا ہے، وہاں علم مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں رحمت و برکات دیگر انبیاء کی ہیں، جب آقا کریم کی عظمت کو دیکھیں تو اللہ کی عزت، یار دیکھو تو صحیح، حضرت عیسیٰ روح اللہ، آپ اپنے حواریوں کو کیا بیان کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا جمال بیان کیا، فضل مصطفیٰ کو بیان کیا، آقا کریم کی آمد کا اظہار کیا، اور ساتھ فرمائے سن لو میرے غلاموں، جب وہ آ جائیں تو پھر میرا نام نہیں اسی کا ڈنکا چلے گا۔ تو اس میں وقت آپ کے سامعین میں تھے، ایک حواری بول اٹھے، کہتے ہیں آپ سے بھی افضل ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے نبینا پیدا ہو، ہاتھ آپ رکھتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا آپ سے بھی افضل ہے؟ آپ اگر کوڑی کے مرض والا ہاتھ پھیرے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ سے بھی وہ افضل ہے۔ اور جو مردہ کئی 100 سال سے پڑا ہے، آپ ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ سے افضل ہے۔ عیسیٰ روح اللہ نے جب یہ سنا تو آگے سے جواب کیا دیا؟ آج بھی انجیل میں یہ بزرگوں نے عبارات نقل کی ہیں اپنی سیرت کی کتابوں میں۔ عیسیٰ روح اللہ بول اٹھے، کہتے میں واریو سن لو، اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرے ہوتے ہوئے وہ تشریف لے آئیں تو ان کے نالین پاک کے تسمے باندھنا میں سعادت سمجھوں گا۔ یہ ہے فضل و کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ شب معراج جب بیت المقدس کے اندر انبیاء صف در صف کھڑے ہیں،
اور آقا علیہ السلام وہاں دو ہے نا وہ گنبد ہے مسجد مقصہ کو دیکھیں نا تو ایک وہ جس کے نیچے مقام صفرا ہے جس کے اندر سارے انبیاء کر اپنی اسواری باندھتے کھندا تھا وہ سراخ سا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جب میری اسواری براق گیا نا تو جبریل نے وہاں اس کو باندھا اندر جب میں تشریف لے گیا تو انبیاء سب در سب بیٹھے ہوئے کم و بیش 1,24,000 جس میں آدم صفی اللہ بھی ہیں نوح نجی اللہ بھی ہیں ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہیں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں عیسیٰ اللہ بھی ہیں حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام جیسی ہستیاں ہیں سارے تشریف فرما ہیں اب سب کے اندر یہ سوچ آ رہی کہ امامت کون کرے گا اس وقت مجھے جبریل امین نے عرض کی آقا مصلی امامت آپ کے لیے خالی ہے میرے آقا آگے ہوئے امامت فرمائی اب سارے انبیاء پیچھے ہیں آگے ذات مصطفیٰ ہے تو پھر ماننا پڑے گا اگر فضل و کمال کی وجہ سے کسی سے پیار کرنا ہے تو پھر سارے انبیاء مقتدی ہیں محمد مصطفیٰ امام یہاں مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا اور میں عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں اب ابھی ذیبکار دو باتیں صرف اس نقطے کے حوالے سے انبیاء سارے موجود ہیں بڑی بڑی شان والے جبریل امین آئے سرکار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا عرض کی آقا آپ امامت فرمائیں نبی رحمت امامت فرمائی کسی پیغمبر نے اعتراض کیا ہے نہیں کیا کھڑا کس نے کیا جبریل نے پھر آگے مسجد نبوی شریف ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا آپ نے فرمایا کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ میرے غلاموں کو نماز تم پڑھاؤ حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی آپ مجھے سوال کا جواب دیجئے جبریل افضل ہے یا میرے مصطفیٰ افضل ہے بالیقین مصطفیٰ کریم افضل ہیں جبریل امین تو خادموں میں شامل ہے جبریل کھڑا کرے تو نبی اعتراض نہیں کرتے جسے میرا مصطفیٰ کھڑا کرے